بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کل ہمارے چینل پر بالکل بھی اچھا رسپانس نہیں آ رہا ہے، سو سیڈ۔ اتنی محنت سے ہم لوگ آپ سب کے لیے ویڈیوز بناتے ہیں، اپلوڈ کرتے ہیں اور آپ لوگ بالکل بھی اچھا رسپانس نہیں کرتے ہیں۔ اس ویڈیو پر 100 لائکس اور 50 کومنٹس چاہیے ہیں مجھے، اس کے بعد ہی نیکسٹ ایپیسوڈ اپلوڈ ہوگی، اور یہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے آپ سب کے رسپانس پہ۔ امید کرتی ہوں آپ لوگ میری بات کو سمجھیں گے اور اچھا رسپانس بھی دیں گے۔ کومنٹ میں بتائیں آپ کو کون سا کریکٹر سب سے زیادہ پسند ہے اس ناول کا۔ نائمہ کہاں؟ وہ کل سے غائب ہے۔ تمہیں کچھ شرم باقی ہے؟ وہ بیوی ہے تمہاری۔ وہ سارے اس وقت لاؤنج میں بیٹھے تھے جب اپنے بابا کی آواز پر سر اٹھا کے انہیں دیکھا۔ وہ جہاں بھی ہو مجھے فرق نہیں پڑتا، اور اب کبھی اسے میری بیوی مت کہیے گا۔ وہ باپ بیٹا سرخ نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ اینا خوف کے مارے ڈر رہی تھی اور کانپ رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوا میری جان، ریلیکس۔ اسے خوف سے پینک ہوتا دیکھ کر وجدان نے نرمی سے اپنے حصار میں لیا۔ اس کی بے باک حرکت سب نے بے ارادہ نظر گھمائی۔ وہ بھی تمہاری بیوی ہے وجدان، جو پتہ نہیں کہاں ہے۔ تمہاری غیرت مر چکی ہے، میری غیرت زندہ ہے، اور رہی بات بیوی کی تو بیوی نہیں رہی، طلاق دے چکا ہوں۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں اپنی بیوی کے اس کے ہوتے ہوئے حویلی لاتا؟ میری بیوی کو تکلیف پہنچائی تھی، کیسے معاف کر سکتا تھا؟ بہت تکلیفیں دی ہیں، سوتن کا درد نہیں دے سکتا تھا۔ بابا سرکار نے غصے سے ٹیبل کو ٹھوکر مارتے ہوئے کمرے کی جانب گئے۔ اماں سائیں اپنے شوہر کے پیچھے، یہ نہ ہو اس عمر میں کہیں لگوا نہ جائے۔ وضو مانی مسکراہٹ اچھالتا اچھا خاصا باپ کو تپا گیا تھا۔ وہ کالج سے باہر نکلی تو سامنے ہی حماد کو کھڑا پایا، لیکن سفید چہرے سرخی تو تب چھائی جب کسی لڑکی کو اسے نمبر پکڑاتا دیکھا۔ وہ لڑکی نمبر سامنے کرتی کہ ایما نے جھپٹ کر اس سے نمبر لیا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی چھپکلی کی شکل والی میرے شوہر کو نمبر دینے کی؟ ایما نے اتنا کہتے ہی اس کے بال پکڑنے چاہے کہ حماد نے اس کے پیٹ کے دونوں طرف ہاتھ رکھتا اسے ایسا کرنے سے روکا تھا۔ حماد چھوڑے مجھے، اس چھچھندری کی ہمت کیسے ہوئی میرے شوہر پر ڈورے ڈالنے کی؟ وہ بیچاری فک چہرہ لیے جلدی سے بھاگتی، ساتھ اپنے بالوں پر ہاتھ پھیر رہی تھی، جیسے یقین کر رہی ہو کہ وہ محفوظ ہے۔ حماد نے اسے سنبھلتے نہ دیکھ کر اسے اپنی گود میں اٹھاتا گاڑی میں بٹھایا، اور اس نے یہ کارنامہ سیکنڈوں میں ادا کیا۔ وہ گاڑی چلاتا وقفہ سے ایما کا سسکنا محسوس کرتا، گاڑی ایک طرف کرتا رک گیا۔ روئے کیوں جا رہی ہو؟ اس کے سوال پر ایما نے بھیگی کالی پہ پلکوں بھار اٹھاتے اسے شکوہ کناں نگاہوں سے دیکھا۔ کتنے برے ہیں آپ! مجھے پہلے پتا تھا آپ مجھ سے پیار نہیں کرتے۔ میں ہی پاگل تھی جو ہر وقت آپ کے پیچھے پڑی رہتی تھی، وہ شکوہ کرتی بولی تو وہ ہک دک رہ گیا۔ ہاں وہ مانتا تھا ان دونوں کے بچپن کے نکاح کا جب اسے پتہ چلا تھا وہ اس سے اچھا برتاؤ نہیں کرتا تھا، اسے اس کا بچپنا اچھا نہیں لگتا تھا، پر وقت گزرنے کے بعد وہی بچپنا اسے اٹریکٹ کرنے لگا تھا۔ اب تو وہ اس سے عشق کی انتہا پر تھا، پھر وہ کیسے کہہ سکتی تھی؟ اور ایسا کیوں لگا تمہیں کہ میں تم سے پیار نہیں کرتا؟ حماد کی آنکھوں میں اب شرارت تھی۔
اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ اس دم کٹی چپکلی سے بات نہ کر رہے ہوتے۔ حماد کا قہقہ گونجا تھا گاڑی میں۔ وہ سفید یونیفارم کے حالے میں سرخ چہرے سے اسے جیسے مضبوط اعصاب کے بندے کا ایمان ڈگمگا رہی تھی۔ آہ میرا بچہ جیلس ہو رہا ہے۔ ایما کو اپنے حصار میں بھڑا جو خفگی سے اس کے سینے پر مکے مارتی دور ہونے لگی۔ کیا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ اگر ایسا کوئی میرے ساتھ کرے۔ وہ بات مکمل کرتی کہ حماد ہونٹوں پر جھکتا اسے اپنے طریقے سے خاموش کروا گیا۔ وہ اس قدر شدت سے اس کی سانسیں کھینچ رہا تھا کہ ایما کو اس کی قربت میں بے حال ہوتی اسے خود سے دور کرنے لگی، جو جنونی انداز میں اس کی سانسوں کو اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا۔ اسے خود سے دور نہ ہونے ایما نے اس کے دونوں طرف بڑی مونچھوں کو اپنی انگلی سے کھینچا تو مقابل اس کی حرکت پر دور ہٹا اور اسے دیکھا جو اس کی ذرا سی قربت میں بے حال ہوئی تھی۔ آئندہ سے غلطی سے بھی کسی نامحرم کا نام زبان پر مت لانا، ورنہ اگلی بار اس سے بھی زیادہ قربت جھیلنی پڑے گی جو میرے بچے کے موافق نہیں آئے گی۔ ایما سے شرم کے مارے نظریں نہیں اٹھائی جا رہی تھی۔ اس کی شرم و حیا سے لپٹا روح مقابل اور گستاخی پر اکسا رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے اب خالہ سے رخصتی کی بات کر لینی چاہیے۔ اس کے بھیگے ہونٹوں کے دیکھتے ہوئے وہ چہرے پر آتی آوارہ لٹوں کو کان کے پیچھے کر گیا۔ نہیں، وہ اٹکتی ہوئی نفی میں سر ہلا گئی۔ ایما کے لیے حماد کا یہ روپ برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ کہاں تو آنکھوں سے آگ کے شعلے لپکتے تھے اور آج تو رنگ ڈھنگ ہی الگ تھا۔ نہیں میری جان، خود ہی تو پیار کا طعنہ دیا ہے۔ اب میں اپنی چھوٹی سی بیوی کو رخصتی کے بعد بتاؤں گا کہ میں کس طرح پیار کر سکتا ہوں۔ اس کی خندہ پیشانی پر ہونٹ رکھتے ہوئے کہا، جو اس کے لمس پر اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ وہ کام کرتے تھک چکی تھی، دن سے رات ہو چکی تھی، لیکن مقابل کو ذرا سا ترس نہیں آیا تھا۔ اوپر سے ایک سارنما عورت جو وہ ذرا سا کام سے ہاتھ روکتی کہ وہ چھڑی سے اس کی چمڑی ادھیڑ دیتی۔ وہ زخموں سے چور ہاتھوں سے کپڑے دھو رہی تھی۔ نائمہ کی زندگی کے یہ 2 دن سب سے بڑھ کر اذیت ناک تھے۔ اسے وہ پل یاد آیا جب اس کے نام کی رجسٹری آئی تھی اور انہی میں موجود طلاق نامہ دیکھا۔ اس کے دماغ میں جھکڑ چلے تھے، ہر شے ہاتھوں سے نکلتی ہوئی محسوس ہوئی، اور پھر وہ بنا اپنے دوپٹہ جوتے کی پرواہ کیے سرپٹ گاڑی میں بیٹھی اور ڈرائیور کو وجدان کے فارم ہاؤس کی طرف جانے کا بولا۔ وہ رستے میں ہی تھے کہ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی۔ وہ جھنجھلاتی ہوئی کچھ کہتی کہ سامنے گاڑیوں سے عورتوں کو نکلتے دیکھا، جنہوں نے بنا اس کی آہ و پکار کے اسے گھسیٹ کر گاڑی میں ڈالا۔ ہوش میں آتے اسے بے انتہا مارا گیا۔ اب جسم کا لو میں درد ہو رہا تھا۔ ملازمہ کے کہنے پر وہ اس وقت وجدان کی والدہ کے کمرے میں موجود تھی۔ ابھی ادھر آؤ بچے، میرے پاس بیٹھو، ایسے دور کیوں کھڑی ہو؟ اسے دروازے پر کھڑے ہاتھوں کو مسلتے دیکھا تو کہا، جی آنٹی۔ تو وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی ان کے پاس بیڈ پر بیٹھ گئی۔ یہ آنٹی کیا ہوتا ہے؟ تم بھی مجھے اماں بولا کرو، تم بالکل میرے لیے بیٹی جیسی ہو۔ ان کے نرم لہجے پر وہ بے ساختہ
رو پڑی۔ کیا ہوا ہے بچے؟ بس آپ کو دیکھا تو لگا میری امی ہوتی تو وہ بھی مجھے ایسے ہی پیار کرتی۔ انہوں نے اسے نرمی سے سینے سے لگایا۔ میں ہوں نا تمہاری ماں، اب ایسے رونا مت ورنہ ڈانٹ کھاؤ گی۔ انہوں نے مصنوعی آنکھیں دکھائی تو وہ کھلکھلائی۔ وجدان تمہارے ساتھ ٹھیک تو ہے نا؟ انہوں نے سوال کیا تو اینا کے گلے میں گلٹی ابھری، ان کی جانچتی نگاہیں اس پر تھیں۔ نہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، آپ کو کیوں لگا ایسا؟ وہ حتی المکان خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تو بچے، ایسے نئی نویلی دلہن سادہ حلیے میں گھومے گی تو سب کو یہی لگے گا۔ میں نے تمہارے کمرے میں لباس اور کچھ زیورات رکھوائے ہیں، وجدان کے آنے سے پہلے اچھے سے تیار ہو جانا۔ وجدان کے نام پر حلق تک کڑوا ہوا تھا، اب وہ انہیں نہ بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ جتنے مان سے بولا تھا انہوں نے، اس لیے بس خاموشی سے بس سر ہلا دیا۔ وجدان گھر میں داخل ہوا، صوفے پر بیٹھا کہ اینا پانی لے کر آئی۔ وجدان نے جب نظریں اٹھائی تو جیسے پلک تک جھپکنا بھول چکا ہو۔ وہ قرمزی کلر کے ڈریس میں بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہونٹوں پر لگی پنک لپسٹک نے اس کے سرخ ہونٹوں کو چھپایا ہوا تھا۔ ناک میں چمکتا چھوٹا سا لونگ، وہ تو سانس تک لینا بھول گیا تھا۔ پانی پی لیں؟ اینا نے دانت پیسے وہ کب سے پانی لیے کھڑی، اب تو جیسے کمر بھی اکڑ گئی تھی اور اس لوفر کا تاڑنا نہیں ختم ہو رہا تھا۔ وہ کچھ کہہ بھی نہیں پا رہی تھی کیونکہ اس وقت ملازمہ کھانے کا انتظام کر رہی تھی۔ ہاں ہاں، کیا بول رہی ہو؟ وہ تو اس کے حسن میں جیسے ہر بات بھول گیا تھا۔ السلام علیکم فرینڈز، کیا حال ہے سب کا؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ ایپی لیٹ ہونے کی وجہ سے معذرت کرتی ہوں۔ عید کی وجہ سے گھر میں میری خالہ وتھ فیملی آئی ہوئی تھی، اس لیے انہیں ٹائم نہیں دیتی تو اس وجہ سے ان کو گلہ ہوتا، اس لیے آپ ریڈرز کو ایپی نہیں دے پائی، جس کی میں دل سے معذرت خواہ ہوں۔